بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو شہد کی مکھیوں کے بارے میں ہے۔ شہد کی مکھی کے چھتے میں 3 قسم کی مکھیاں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ملکہ، نمبر 2 ڈرون یعنی نکھٹو جو نر مکھی ہوتی ہے، تیسری مکھی جو ہوتی ہے وہ کارکن مکھی ہوتی ہے اور مادہ ہوتی ہے۔ ڈرون چونکہ نر ہوتا ہے اس لیے اس کا بنیادی کام ملکہ کے ساتھ ملاپ ہوتا ہے تاکہ کالونی بڑھ جائے۔ یہ چھتے سے باہر نہیں جاتا تو اس وجہ سے شہد نہیں بناتا بلکہ تیار شدہ شہد پیتا ہے۔ یہ ڈنک بھی نہیں مارتا۔ ورکر مکھی جو مادہ ہوتی ہے کالونی کے مکمل امور سنبھالتی ہے، جیسے چھتے کا دفاع کرنا، پھولوں سے رس اور پولن لانا، بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ۔ ملکہ مکھی کا بنیادی کام انڈے دینا اور کالونی کو اپنے جسم سے نکلنے والے کیمیکل یعنی فیرومونز کے ذریعے منظم رکھنا ہوتا ہے۔ ایک ملکہ مکھی کی اوسط عمر 5 سے 6 سال تک ہوتی ہے۔ ملکہ مکھی 2 قسم کے انڈے دیتی ہے، فرٹلائزڈ اور دوسرے ان فرٹلائزڈ۔ فرٹلائزڈ انڈوں سے مادہ مکھیاں نکلتی ہیں جو بعد میں کارکن مکھیاں بن جاتی ہیں اور انہی مادہ مکھیوں میں سے ملکہ بھی بنتی ہے، جبکہ ان فرٹلائزڈ انڈوں سے نر مکھیاں نکلتی ہیں۔ چھتے میں عام طور پر صرف ایک ہی ملکہ ہوتی ہے۔ اگر ملکہ مر جاتی ہے تو کارکنان مزدور خواتین میں سے ایک کو شاہی جیلی نامی ایک خاص کھانا کھلا کر ایک نئی ملکہ بناتے ہیں۔ وہ فوراً چھتے میں موجود کم و بیش 20 تک صحت مند نوزائیدہ بچوں کا انتخاب کر لیتی ہیں جن کی عمریں 3 دن سے کم ہوتی ہیں۔ ان بچوں کو چھتے میں موجود کوئن سیلز جہاں پر مستقبل کی ملکہ کا پرورش ہوتی ہے میں منتقل کر دیتے ہیں اور ان کو ایک خاص قسم کے خوراک جس کو رائل جیلی کہا جاتا ہے کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان 20 میں سے جو بھی پہلے بلوغت کو پہنچ جاتی ہے وہ سب سے پہلے کوئن سیلز میں موجود مکھیوں کو مار دیتی ہے تاکہ اس کا کوئی دشمن باقی نہ رہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بیک وقت 2 یا اس سے زائد ملکہیں نکل آتی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ سب آپس میں لڑنے لگتی ہیں اور ان میں سے ایک ہی زندہ بچ جاتی ہے۔ اب باقیوں سے چھٹکارا پانے کے بعد اس کی توجہ پہلے سے موجود بوڑھی ملکہ پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ نئی ملکہ کے نکلنے کے بعد اکثر کارکن مکھیاں پرانی ملکہ کو بالنگ تکنیک کے ذریعے مار دیتے ہیں۔ بالنگ تکنیک اس طرح ہوتی ہے کہ کارکن مکھیاں ملکہ کو ہر طرح سے گھیر کر پر اپنے پر مسلسل ہلاتی ہے جس سے درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے اور ملکہ ان مکھیوں کے درمیان پھنس کر گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ دوسری صورت میں پرانی ملکہ کی جان بخشی کی جاتی ہے اور اس کو اپنی موت مرنے دیا جاتا ہے، جبکہ کالونی نئی ملکہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔
کبھی کبھار جب ملکہ کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی بنیادوں پر اس طرح نئی ملکہ بنا دی جاتی ہے۔ ملکہ مکھی کے جسم سے خاص قسم کا کیمیکل خارج ہوتا رہتا ہے جس کے اثر سے باقی مادہ مکھیاں انڈے دینے کے قابل نہیں رہتی۔ ملکہ مکھی کی اچانک موت کے بعد جب اس کیمیکل کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو کارکن مکھیاں بھی انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ دنیا میں شہد کی مکھیوں کی 4500 اقسام دریافت ہو چکی ہیں، لیکن یہ بات بڑی عجیب ہے کہ مہاجرت اختیار کرنے میں ان کا طرز عمل، شہد بنانا، پھولوں کا رس چوسنا اور کھانا سب کچھ ایک جیسا ہے۔ شہد ایک لیسدار میٹھا سیال ہے جو شہد کی مکھیاں پھولوں کے رس کی مدد سے بناتی ہیں۔ شہد انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے۔ تمام غذائی نعمتوں میں شہد کو ایک ممتاز درجہ حاصل ہے۔ شہد کی مکھیوں کا دن ہر سال 20 مئی کو منایا جاتا ہے۔